ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جہاد دنیا میں امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ مقصد جہاد مظلوم اور بے کس مسلمانوں کو ظالموں کے پنجہ استبداد سے نجات دلانا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبائے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا فرما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 75۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کرنے، ان کے گھر بار، ان کی املاک چھیننے یا ان کے دینی عقائد کے باعث ان پر تشدد کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کہ جہاد کی اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالی یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق صرف اس قصور پر نکالے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39 سے 40۔ ترک جہاد ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے باعث اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ذلت مسلط فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا، نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا، نہ ہی غازی کے اہل و عیال کی خبر گیری کی، اسے اللہ تعالیٰ کسی سخت مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔